ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ اگر ایک سوسائڈ ہوتا ہے اس سے 10 سے 20 لوگ افیکٹ ہوتے ہیں۔ ایمان والو، نہ تم اپنے آپ کو مارو اور نہ ہی کسی کا قتل کرو، کہ ہمیں خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سوسائڈ کے اوپر، جو کہ ایک اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ Suicide is an absolute forbidden act in Islam. which has destructive consequences۔ آج ہم بات کریں گے سوسائڈ کے اوپر، یعنی خودکشی کے اوپر۔ خودکشی میں اگر دیکھا جائے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ 8 لاکھ لوگ ایک سال میں پوری دنیا میں مرتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اسلامی ممالک کے جتنے بھی یہاں پر ملک ہیں اس دنیا میں، وہاں پر سب سے کم ریشو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب سب سے زیادہ اس بات پر ہمیں ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ ہمیں خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس میں صبر دیا گیا ہے، اور جو ہمیں ملنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ 3709 حدیثیں ہیں جو ساری کتابوں میں سے، اور اس کے علاوہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، جس میں سے 19 حدیثیں جو ریلائبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء نے کی ہیں، جس میں ایک اسپیشل ایک الکافی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سوسائڈ نہیں کرنا چاہیے، ادروائز آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا، جو کہ ایک پرماننٹ جگہ ہے ہماری، جہاں پر ہم سب نے جانا ہے۔ اگر ہم ریشو دیکھیں، اسپیشلی ہم پاکستان میں دیکھیں، تو جتنی بھی سوسائڈ ہو رہے ہیں ان کو ہم بولڈ کر کے ان کی نیوز بنا کے دکھا تو دیتے ہیں، لیکن یہ سب سے غلط ایکٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوسائڈ کرتا ہے میں اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتا، اور ہم لوگ ان کی نیوز بنا کے چلا رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ اگر ایک سوسائڈ ہوتا ہے اس سے 10 سے 20 لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ 10 سے 20 لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے، اگر ہماری مالیاتی طور پر ہم کمزور ہیں، تو ہمیں بھی اس کی طرف ہی جانا چاہیے۔ یعنی کہ اگر سوسائڈ کا کیس ہوتا بھی ہے تو اس کی ہمیں نیوز بنا کر لوگوں کو دکھانی نہیں چاہیے، بلکہ جنہوں نے کیا ہے اور اس کے ارد گرد کے لوگوں ہیں ان کو حوصلہ دے کر ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور نہ کہ اس سوسائڈ کی چیزوں کو ایکسپینڈ کر کے دکھانا چاہیے۔ ایون کہ اگر سب سے زیادہ گناہ ہمیں دیکھیں نا، جو سب سے بڑے گناہ ہیں اس دنیا میں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کی ہیلپ پر ہمیں ناگوار گزرنا، یعنی کہ ہم لوگ اس طرح کریں کہ ناشکری، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ناشکری کریں، پھر اس کے علاوہ پیرنٹس کی بات نہ ماننا، ان کے خلاف جانا، اور چوتھے نمبر پر یہ آتا ہے کہ سوسائڈ، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے اس دنیا میں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں ریسنٹلی اب فیصل آباد کا کیس ہوا، اس میں ایک والد نے اپنی 2 بیٹیوں کو بھی سوسائڈ، یعنی کہ ان کو اس کا قتل کر دیا اور خود بھی۔ لیکن اگر ہم سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں جائیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو، نہ تم اپنے آپ کو مارو اور نہ ہی کسی کا قتل کرو، ٹھیک ہے نا؟ اور بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم پھر بھی دیکھیں اس چیزوں کو کر بھی رہے ہیں اور پروموٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی حالانکہ اگر ہم ان کی بات بھی دیکھیں تو وہ بھی ہمارے اسلام کو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مذہب ہیں ان سب میں اہم مذہب اور سب سے اول درجے کا مذہب اسلام ہے، اور اسلام میں ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سوسائڈ ایک صحیح عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلم کنٹریز میں سب سے کم اس کی ریشو ہے۔ اگر ہم سب سے زیادہ سوسائڈس کی بات کریں تو وہ کوریا کے کنٹریز میں زیادہ ہے، اور ریشو کے لحاظ سے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کی ہے وہ چائنا، انڈیا اور رشیا۔ یہاں پر اگر 1 لاکھ لوگ ہیں تو 14 لوگ ایک سال میں 1 لاکھ میں سے سوسائڈ کرتے ہیں، لیکن اب اگر 2019 سے لے کر اب تک کی ریشو کاؤنٹ کی جائے تو 5% اس میں ڈیکریز ہوا ہے۔ ایون کہ اگر ہم امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ کا جو سوسائڈ ریشو ہے وہ 10 to 15% انکریز ہوا ہے۔ اسی لیے جو ہے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ
آپ اگر کسی لحاظ سے مالیاتی طور پر کم ہیں یا آپ بیمار ہیں یا آپ کو ہرٹ ہو گیا، ایون کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ زخمی ہو جاتا ہے اور وہ زخم اپنا برداشت نہیں کرتا تو وہ چھری سے اپنے آپ کو کاٹ لے اور وہ مر جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے لیے جنت جو ہے وہ حرام کر دی ہے، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو مرنے کی بہت جلدی تھی۔ کوئی بھی کنڈیشن ہو آپ سوسائڈ نہیں کر سکتے، ایون کہ اگر آپ مٹی کھا کر مرے ہیں یا آپ کسی اسپیئر چیز سے مرے ہیں یا آپ زہر کھا کر مرے ہیں یا آپ کسی بھی ماؤنٹین سے جمپ کر کے مر گئے ہیں، تو آپ قیامت تک اسی طرح ہی آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا اور آپ کے ہاتھ میں وہ چیزیں ہوں گی جس سے آپ مرے ہیں۔ تو لہذا تب تک جئیں جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اور کوشش کرتے رہیں۔ اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں تو 2018 میں نے ڈگری کمپلیٹ کی، اس کے بعد میری جاب نہیں ہوئی، تو کیا اس کا مطلب ہے مجھے مر جانا چاہیے؟ اور اگر میں اس طرح کا کوئی کام کر لیتا تو آج آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ میں نے کیا اسٹرگل کی، جابس کی، ڈفرینٹ جابس کی، ایسی جابس کی کہ جو میری رینج میں بھی نہیں آتی تھی، جو کہ میں اس کو اپنے قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں نے وہ کی ہیں۔ پھر اس کے بعد ابھی میں اگر آپ کو 2022 کی بات کروں تو اب بھی میرے پاس جاب نہیں ہے، تو اب کیا مجھے مر جانا چاہیے؟ میں بھی اسٹرگل کر رہا ہوں۔ میرے خیال سے ہم لوگوں کو اپنی ابیلٹیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھیں اپنی ابیلٹیز کا اندازہ لگائیں اور سوچیں۔ میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ غربت ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنا آپ کو مار رہے ہیں۔ میرے خیال سے مارنے سے بہتر ہے کہ آپ صبر رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو نظر آئیں، ان کے لیے طاقت بنیں، کیونکہ اگر آپ خودکشی کرتے ہیں تو صرف آپ نہیں جاتے ہیں، آپ اپنی فیملیز میں سے بھی 5-10 لوگوں کو مینٹلی طور پر افیکٹ کر کے جاتے ہیں اور ان کو مجبور کر کے جاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی یوں کر کے میرے ساتھ ہی اوپر چلو۔ حالانکہ اگر صحیح دیکھا جائے تو یہ ایک حرام ایکٹ ہے اور اس کے کانسیکوینسز بہت ہی غلط ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کو ہوا دی جائے۔ اچھا، میں سب سے زیادہ بات کروں نا اگر میڈیا کی، تو میڈیا وہ چیز دکھاتا ہے جس کا TRP بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور اسی چیز پہ بات کی جا رہی ہے، اسی کو اٹھاؤ اور جو بھی باتیں ہیں اس طرح کی ان کو اٹھا کر لوگوں کو دکھا کر سمپتھی حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ TRP حاصل کر جائے، ویوز حاصل کیا جائے۔ میرے خیال سے جتنی بھی اگر یہ خودکشی کے معاملات ہوتے بھی ہیں تو ان کو سوشل میڈیا پر نہیں لانا چاہیے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے آپ کے حالات خراب ہیں تو آپ خودکشی کا ایون کہ موت کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، یعنی کہ آپ موت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر بھی آپ اگر اپنے آپ کو ماریں تو آپ کہاں سے مسلمان کہلائیں گے؟ مسلمان ایک بہت ہی مضبوط ایمان والا ہوتا ہے اور آپ اس مسلمان کے مضبوط ہونے کا ثبوت دیں اور اللہ پر یقین رکھ کے آگے بڑھتے جائیں، نہ کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر 5 سے 10 لوگوں کو افیکٹ بھی کریں اور سوسائڈ ریشو کو بھی بڑھائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔